حق زلفوں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نئی بات کے ساتھ میں ہوں فواد احمد۔ ناظرین، آج جو ہے 15 شعبان کا روز تھا، اور اب جس وقت ہم موجود ہیں، جس وقت آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، یہ 15ویں شب لگ چکی ہے، یعنی کہ آج 15 شعبان شب برات کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آج کے دن حساب کتاب لکھا جاتا ہے، بخشش کا سامان کیا جاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن بر صغیر پاک و ہند کے اندر ایک روایات کے مطابق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملنے والی مختلف روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگ قبرستان بھی جاتے ہیں، عبادات بھی کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتے ہیں، رشتہ داروں سے معافی تلافی کا بندوبست بھی کرتے ہیں، اور ان سے کوشش یہ کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے اگر کوئی ناراض ہے تو اس ناراض شخص کو منایا جا سکے۔ یہ ایک بہت اچھا کام ہے۔ اس کی روایات کیا ملتی ہیں؟ شب بارات کا جو ایک آپ یہ کہہ لیں کہ ایک رات ہے، اس رات کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کیا طریقہ کار ملتا ہے، اس پہ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پروگرام کے پہلے حصے میں مفتی نعیم صاحب، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے۔ مفتی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ مفتی صاحب، بغیر کسی تعطل کے آپ سے سوال عرض یہ ہے کہ شب برات کی روایات اور جو صحابہ کرام کی زندگی ہے، ان سے کیا اہمیت ملتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ نصف شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، شعبان کا وہ مہینہ جو ابھی ہمارے درمیان گزر رہا ہے، نہ معلوم کہ آئندہ سال یہ مہینہ اور رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے موقع دیا ہے کہ ہم اس شعبان کے مہینے میں ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بڑے فضائل بیان کی ہیں۔ ایک طبقہ امت میں یہ کہتا ہے کہ شب برات یعنی 15 شعبان کی رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، وہ غلط کہتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور تابعین سے اس رات کی فضیلت ثابت ہے، اور یہ بھی آیا حدیث میں کہ جب نصف شعبان ہو یعنی 15 شعبان ہو تو رات کو قیام کرو یعنی عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ اس لیے جو لوگ انکار کرتے ہیں شعبان 15 شب برات کی فضیلت کا، وہ غلط ہے۔ اس کے متعلق متعدد احادیث موجود ہیں، اس لیے اس کا انکار کرنا بلا شبہ غلط ہے۔ اب اس رات کے بارے میں جو فضیلت ہے، میں نے قرآن پاک کی سورہ دخان کی ایک آیت پڑھی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ آیت لیلۃ مبارکہ سے مراد شب برات کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں پورا نظام اس بات کا کہ آئندہ سال کس کا انتقال ہوگا اور کون جو ہے پیدا ہوگا اور کس کی روزی بڑھائی جائے گی، کس کی کم کی جائے گی۔ یہ بجٹ کی رات کہلاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے حوالے اس رات ایسی ہو کہ ہم عبادت کر رہے ہوں، اگر ہمارا شمار مردوں میں بھی ہو تو عبادت کی حالت میں ہو، ہمارے رزق کی وسعت کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ اس لیے اس رات کی اہمیت اور فضیلت ہے، اس کا انکار کرنا بالکل غلط ہے، اس لیے کہ متعدد احادیث اور صحابہ اور تابعین سے اس رات کی فضیلت ثابت ہے۔ پھر میں نے جو حدیث پڑھی ہے کہ تم رات کو جاگو اور دن میں روزہ رکھو، لہٰذا یہ واضح حدیث ہے۔ بعض لوگوں نے کہا اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، تو ضعیف بھی جب بہت ساری متعدد روایتیں آ جاتی ہیں تو وہ ضعیف قابل حجت ہوتی ہے، قابل عمل ہوتی ہے، لہٰذا اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس رات کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبیلہ بنو بکر کے بہت سارے جانور ہوا کرتے تھے، بکریاں وغیرہ، اللہ تعالیٰ اس رات میں مردوں کی بخشش فرماتے ہیں بنو بکر کے جانوروں سے زیادہ، یعنی اتنی ہزاروں لاکھوں مردوں کی بخشش ہوتی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں جنت البقیع تشریف لے گئے اور وہاں عبادت بھی کی
اور اس کے بعد لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا بھی کی۔ تو اس لیے اس رات میں قبرستان جانا بھی نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ باقی یہ کہ ابھی چونکہ ہمارے یہاں اس رات کی قبرستان کے اندر میلے لگانا، قبرستان کے اندر دکانیں لگانا، قبرستان کے اندر چراغ جلا کر جو ہے روشنی کرنا، وہاں پر لمبی لمبی تقریریں کرنا، یہ غلط ہے۔ قبرستان جائیں، اپنے مردوں کی قبروں پہ جائیں، اپنے جاننے والوں کی قبروں پر، عزیز اقارب کی قبروں پر جائیں، وہاں جا کر ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ لیکن اس رات کو بعض لوگوں نے اس کی اہمیت کو ختم کیا ہے کہ اس رات میں پٹاخے پھوڑنا، اس رات کے اندر مختلف خرافات کرنا، جس کا احادیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ لہٰذا ہم وہی کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے کیا ہے۔ لہٰذا اس میں یہ طریقہ اختیار کرنا کہ پوری رات کے اندر اجتماعی طور پر جمع ہو جاتے ہیں، لمبی لمبی تقریر ہوتی ہیں، نہیں، اس میں انفرادی طور پر عبادت کرنا ثابت ہے۔ آپ اکیلے نوافل پڑھیں، عبادات کریں۔ باقی یہ کہ لمبی لمبی تقاریر، اجتماع، یہ جو ہے مناسب نہیں ہے۔ یہ جلسے کی صورت اختیار کرنا، یہ تنہائی کی رات ہے۔ اس میں تنہائی میں اپنے اللہ سے منوائیں، اپنے اللہ سے اپنی روزی منوائیں، اپنے آپ خوشحالی منگوائیں، اپنے ملک کی سلامتی کے لیے دعا کریں، اپنے بچوں کے لیے دعا کریں۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ رات کی جو ہے اس کی اہمیت ہمارے سامنے ہوگی۔ اور قبرستان کے اندر جانا ہے، سنت ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام جنت البقیع میں تشریف لے گئے ہیں اس رات کے اندر۔ لیکن اس کے اندر اس بات کی احتیاط کی جائے، خرافات، بدعات، ان سے اجتناب کیا جائے۔ اور وہ اجتناب یہ ہے کہ آدمی وہاں جا کر جو ہے بہت ساری غلطیاں کرتا ہے۔ قبرستان میں ایک میلے کی صورت ہوتی ہے، دنیا بھر کے اندر شور شرابہ بنایا جاتا ہے، تو اس سے اجتناب کرتے ہوئے اب جائے، اور الحمدللہ جائیں گے تو اس رات کی فضیلت ہمیں حاصل ہوگی۔ اور اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس رات کو صحیح معنی میں گزارنے کے، عبادت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی یہ دیکھا جائے کہ اس رات میں استقبال رمضان بھی ہے۔ اچھا نبی مفتی اکرم صاحب، صلی اللہ ایک چیز مجھے آپ سے یہ بھی پوچھنی تھی کہ اس میں بہت ساری جو ہے وہ بدعات اور ایسی آپ کہہ لیں کہ خرافات ہم لوگوں میں آ گئی ہیں کہ بہت سارے لوگ اس رات کو پٹاخے بجاتے ہیں، تو یہ عمل کتنا متصادم ہے اسلام کی بنیادی تعلیمات سے؟ یہ اس رات کی فضیلت کو، برکت کو ختم کرنے کے لیے یہ ایک ہندوانہ رسمیں ہیں۔ پٹاخے پھوڑنا، غریبوں کو، ہاسپٹل کے اندر مریضوں کو تکلیف ہوتی ہے، جانے آنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ حکومت کا بھی قصور ہے کہ حکومت جو ہے اس پر کنٹرول نہیں کرتی۔ پٹاخے بنانے والے جو دکانیں ہیں یا کارخانے ہیں وہ بناتے ہیں، لاکھوں اور کروڑوں روپے جو ہے وہ اس پٹاخوں پر ضائع ہوتا ہے۔ میں ارباب حکومت سے درخواست کروں گا کہ وہ خدا را اس رات کی فضیلت کو پٹاخے پھوڑ کر خراب نہ کریں، اور جو اس پٹاخوں کو پھوڑیں ان کو سخت سزا دی جائے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ آدمی عبادت نہیں کر سکتا مسجد کے اندر، اتنی زور زور سے آوازیں آتی ہیں کہ آدمی جو ہے پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا کرے۔ اور سونے والے ہیں، بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، عورتیں ہیں، ہاسپٹل والے ہیں، ان تمام کے لیے مشکلات پیدا کی جاتی ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں حکومت کو، ریاست کو چاہیے کہ اس کو کنٹرول کرے، اور جو پٹاخے بنانے والی فیکٹریاں ہیں، کارخانے ہیں، ان پر پابندی لگائے۔ ہوتا یہ ہے کہ ابھی 2 دن پہلے ہی جو ہے شروع ہو جائیں گے پٹاخے، اور 3-4 دن چلتے رہیں گے، جس سے بہت بڑا مالی اعتبار سے بھی نقصان ہے، اور عبادت کے اعتبار سے بھی نقصان ہے۔ اور ائمہ، ممبر، محراب والوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو بتائیں اس بات میں کہ بھائی یہ رات کے اندر یہ اس طریقے سے پٹاخے پھوڑنا اور اس طریقے مجلسیں لگانا، پوری رات جاگتے ہیں۔ اور جاگنے کا طریقہ کیا ہے؟ مختلف جگہ دکانیں کھلی ہوتی ہیں، کھانے پینے میں لگے ہوئے ہیں، اور مختلف چیزوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے ان سے اجتناب کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ اچھا مفتی صاحب، ایک بریک لیتے ہیں، پھر آپ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی کس طریقے سے تیاری کیا کرتے تھے اس حوالے سے پوچھتے ہیں آفٹر شارٹ بریک۔
بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی نعیم. ان سے ہم بات کر رہے ہیں کہ شعبان کے روزوں کی کیا اہمیت ہے, شعبان کی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری کس طرح کی سے کیا کرتے تھے, اور آج کی جو رات ہے شب برات اس کے حوالے سے بھی ہم نے بریک سے پہلے مفتی صاحب سے بات کی. مفتی صاحب, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کس طریقے سے تیاری کیا کرتے تھے رمضان کی, شعبان کے مہینے کے حوالے سے کیا فضیلت ہے, کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا طرز عمل تھا اس میں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری یہ تھی کہ شعبان کے مہینے میں اکثر آپ روزے سے رکھتے تھے, اور آپ اعلان فرماتے تھے, سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ تم پر ایک عظیم مہینہ آ رہا ہے جس کے اندر جو ہے ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے, اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے چاروں کتابیں آسمانی اتاری ہیں, تورات, زبور, انجیل, قرآن پاک, اور اس کے علاوہ اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ایک فرض 70 فرضوں کے برابر, ایک نفل 70 نفلوں کے برابر, اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورت نازل کی ہے, سورہ لیلۃ القدر, سورہ قدر جو ہے, اور وہ اس رات کی فضیلت کے لیے ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر رات اس کے اندر اتاری ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے, پورے سال جنت کو مزین کیا جاتا ہے رمضان کے لیے, اور جنت کو مزین کیا جاتا ہے, اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے, اور ہم اس مہینے کے اندر ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں, غریبوں کو خرچ کرنے کے بجائے چیزوں کے دام بڑھا دیتے ہیں, مہنگا کر دیتے ہیں. یہ مسلمانوں کے لیے افسوسناک بات ہے. مختلف ممالک میں, یورپ کے میرا جانا ہوا, وہاں پر کرسمس کے دنوں میں تمام چیزیں آدھی قیمت کر دی جاتی ہیں, اور وہ اپنے مذہبی تہوار کو بناتے ہیں, اور ہمارے یہاں رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی تمام اشیاء کو مہنگا کر دیا جاتا ہے. اس کی ذمہ داری ریاست پر بھی ہے, اور اس کی ذمہ داری تاجروں پر بھی ہے کہ تاجروں کو چاہیے کہ وہ جو ہے اس طرح کے نہ کریں کام جس سے لوگ پریشان ہوں. حدیث پاک میں آتا ہے رمضان کا مہینہ فقراء کا مہینہ ہے, غریبوں کا مہینہ ہے, اور کوئی آدمی اپنے ملازمین کے ساتھ اس مہینے کے اندر نرمی کا معاملہ کرے گا, اللہ اس کے ساتھ آخرت کے اندر معاملہ کرے گا نرمی کا. اگر 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے تو رمضان میں 6 گھنٹے ان سے کام لے, سخت کام نہ لے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اور آپ نے اس کے علاوہ استقبال رمضان کے لیے بہت ساری تقریریں کی, خطبے دیے, تاکہ تم پر رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, اس کی ہر اعتبار سے قدر کی جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شعبان کا مہینہ یہ اشارہ ہے اس بات پر کہ استقبال رمضان جو ہے اس کی اہمیت ہے, اور یہ کوئی معمولی بات ہے کہ شیاطین کا قید ہو جانا, جہنم کے دروازوں کا بند ہو جانا, یہ تمام چیزیں متعلق ہیں رمضان سے. اچھا مفتی صاحب, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شعبان کے مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے, تیاری کیا کرتے تھے روزے کی, تو شعبان کے روزوں کی کیا اہمیت ہے؟ شعبان کے روزوں کی رمضان کے بعد سب سے بڑی اہمیت ہے کہ شعبان میں اور رجب میں نبی علیہ السلام روزے رکھتے تھے, اور شعبان میں اتنے زیادہ روزے رکھتے تھے کہ صحابہ کہتے ہیں, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, کہ تقریباً شعبان کے اکثر مہینے کے اندر آپ روزے کا اہتمام کرتے تھے. اور یہ اہتمام صرف اس لیے ہوتا تھا تاکہ رمضان کے اندر جو ہے وہ اچھے طریقے سے گزارا جائے, اور اس میں عبادات زیادہ سے زیادہ کی جائیں. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم شعبان کے مہینے کو اگر اچھا گزاریں گے تو انشاءاللہ رمضان کے مہینے کے اندر ہماری عبادات اور ہمارے اور مسائل حل ہوں گے. باقی یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر, شعبان کے مہینے کے اندر جتنا ممکن ہو سکے روزوں کا اہتمام کریں, عبادات کا اہتمام کریں. انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہمارے لیے رمضان کو آسان فرمائے. مفتی صاحب, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رمضان کے مہینے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے رمضان کے مہینے میں بخشش نہ کروائی وہ گویا تباہ و برباد ہو گیا. تو رمضان کی اور بخشش کا آپس میں جو ہے وہ سامان وہ کس طریقے سے مطابقت رکھتے ہیں ایک دوسرے سے؟ دیکھیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک آدمی جاتا ہے کہیں پر بڑے کام کے لیے تو تیاریاں کر کے جاتا ہے تاکہ وہاں پر زیادہ سے زیادہ صحیح طریقے سے گزارے. تو یہ شعبان کا مہینہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان میں گناہ معاف ہوتے ہیں, 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. تو اس لیے اس ماہ مبارک کو اس میں صاف طور پہ آپ نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے,
جب نبی علیہ السلام نے اپنی طرف نسبت کی ہے کہ میرا مہینہ ہے، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کو صحیح طریقے سے گزاریں تاکہ یہ رمضان کے لیے ہمارے لیے مفید ہو اور رمضان کو ہم صحیح گزار سکیں۔ اچھا مفتی صاحب، لوگ جو ہے اس رات کو، جو آج کی رات ہے شب برات ہے، اس رات کو لوگ جو ہیں ان کو آپ کیا میسیج دیں گے کہ کون سی عبادات کی طرف جو ہے وہ زیادہ توجہ دیں اور کس طریقے سے بخشش کا سامان کروائیں اللہ تعالیٰ سے؟ اس رات کے اندر جو بہتر یہ ہے کہ تنہائی کے اندر قبرستان جانے کے بعد تنہائی کے اندر نوافل کا اہتمام کریں، تلاوت قرآن پاک کا اہتمام کریں۔ اس رات میں یہ جو لمبی لمبی تقریریں جو جمع ہو کر منبر و محراب سے ہوتی ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس میں تنہائی کے اندر عبادت کرنا اور رمضان کی تیاری کرنے کے لیے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان موقع دے تاکہ ہم اس میں عبادت کر سکیں، یہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ میلے لگانا، قبرستانوں کے اندر جا کر جو ہے شور شرابہ کرنا، یہ بالکل قطعاً جو ہے جائز نہیں ہے، بدعت ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اپنے آدمی تنہائی کے مسجد کو پکڑ لے تو ہم مسجد میں عبادت کرتے رہے رات کو، اور دن میں روزہ رکھے، تو انشاءاللہ العزیز اس رات کی فضیلت اس کو حاصل ہو جائے گی۔ اچھا مفتی صاحب، شب برات کا لفظی مطلب کیا ہے اور اس سے مراد کیا تھی؟ برات کہتے ہیں جہنم سے بچنے کو، اس لیے حدیث پاک میں آتے ہیں برات کی راگ ہے۔ اس میں جو ہے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مردوں کو جو ہے بخش دیا جاتا ہے۔ آپ نے بتلایا بنو کلب کے جانوروں سے زیادہ لوگوں کی بخشش ہوتی ہے۔ تو یہ براءۃ من النار، آگ سے بچنا، جہنم سے بچنے کی رات ہے۔ لہٰذا اس رات کو ہم صحیح معنی میں گزاریں تاکہ یہ برات ہو جائے ہر چیز سے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے روزی میں بھی برکت دے اور ہمارے مسائل کے اندر بھی برکت دے، اور اس اعتبار سے انشاءاللہ اگر گزاریں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا۔ اچھا مفتی صاحب، ایک آخری بات فرمائیے گا کہ قبرستان جانے کا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی سے اگر طریقہ کار ملتا ہے تو وہ کیا ہے؟ کیونکہ زیارت قبور کا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاتے رہنا چاہیے قبرستان، تو قبرستان کے ادب و آداب کیا ہوتے ہیں؟ ایک مسلمان کو جو آج کی رات قبرستان جائے، وہ کن ادب و آداب کا خیال رکھتے ہوئے وہاں پر کس طریقے سے جو ہے وہ قبر کے عذاب کو بھی یاد کرے اور قبر کے منظر کو بھی یاد کرے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے اس رات میں، اور آپ کے جانے کا طریقہ یہ ہے کہ دعا ہے، وہ دعا پڑھنی چاہیے۔ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلام ہو، انتم سلفونا، تم ہم سے پہلے چلے گئے، وَإِنَّا إِنشَاءَ بِكُمْ لاحقون، اور ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔ وہاں جا کر یہ دعا پڑھیں سلام کرنے کے بعد، اور اپنے مردوں کی قبر پر، عزیزوں کی قبر پر جائیں، ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت کریں، اور اپنی آخرت کی فکر کریں کہ کل یہ ہمارے ساتھ پھرتے تھے، آج یہ ہمارے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں، آج یہ لیٹے ہوئے ہیں، نہ معلوم کہ آئندہ ہمیں شعبان کی رات نصیب ہوتی بھی ہے نہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جا کر تنہائی کے اندر عبادت کریں اور وہاں پر دعائیں کریں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ ہو سکے کہ وہاں عام طور پہ قبرستان کے اندر مساجد موجود ہیں، تو وہاں پر بیٹھ کے تھوڑی تلاوت بھی کر لیں اگر مناسب ہو۔ اگر مناسب نہیں ہے تو پھر یہ کہ اپنے عزیز و اقارب کی قبر پر جا کر دعائیں مغفرت اپنے لیے بھی اور اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، سب کے لیے کریں، لیکن وہاں پر شرک و بدعت سے بچا جائے۔ شرک و بدعت کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر ایسی کوئی صورت نہ بنائی جائے جس سے کہ وہ چیزیں آئیں جو صحابہ اور نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہیں۔ بہت شکریہ مفتی نعیم صاحب، آپ نے وقت دیا۔ ناظرین، یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد آئیں گے تو اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ حافظ اویس احمد صاحب۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ شب برات کی فضیلت کیا ہے اور اس رات کے حوالے سے جو روایات ہیں وہ کیا ملتی ہیں۔ بہت شکریہ اویس صاحب، آپ تشریف لائے۔ اویس صاحب، کیا فضیلت ملتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، صحابہ کرام کی زندگی سے؟ کیا روایات ملتی ہیں، کیا احادیث ہیں کہ جو اس رات کی فضیلت کو ثابت کرتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے سورۃ الدخان میں ارشاد فرمایا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ ہم نے قرآن کریم کو اس لیلہ مبارکہ میں، اس مبارک رات میں نازل کیا ہے، اور یہ برکت والی رات ہے۔ اس آیت کریمہ سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے مراد شب قدر ہے، اور بعض مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ اس رات سے مراد
شب برات یعنی براءت کی رات ہے۔ شب برات ہم کہتے ہیں نصف شعبان یعنی 15 شعبان کی رات کو۔ اس کو براءت کی رات اس لیے کہا جاتا ہے کہ براءت کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز سے بری ہو جانا، اور اس رات کی شان یہ ہے کہ اس رات میں اگر کوئی رب کی بارگاہ میں آ پہنچے اور رب کی بارگاہ سے جو مغفرت اور رحمت، فضل اور کرم کی جو بارشیں نازل ہو رہی ہیں، اگر اس میں اپنا حصہ تلاش کر لے اور رب کی دہلیز تک پہنچ جائے تو اللہ پاک اسے سارے گناہوں سے بری فرما دیتا ہے۔ اس اعتبار سے اس رات کو شب براءت کہا جاتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں تو ماہ شعبان کو بھرپور انداز میں اور پوری تیاری کے ساتھ، جو ایک رمضان کی تیاری ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ نے گزارا ہے، اور پورے شعبان میں ہی آپ روزے رکھا کرتے تھے، اور خاص کر آپ جانتے ہیں کہ ایام بیز کے جو روزے ہیں 13، 14 اور 15 ہر مہینے کے جو یہ تاریخیں ہیں، ان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، اور پھر خاص کر ماہ شعبان میں جب یہ جو رات آیا کرتی تھی تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معمولات اس حوالے سے ملتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، اور یہ جو حدیث ہے یہ ترمذی شریف میں بھی موجود ہے، ابن ماجہ میں بھی موجود ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک رات جو نصف شعبان کی رات تھی، میں نے حضور علیہ السلام کو اپنے بستر پر موجود نہ پایا۔ میں حضور علیہ السلام کے تلاش میں نکل پڑی تو میں نے جا کر دیکھا کہ حضور علیہ السلام جنت البقیع میں موجود ہیں۔ وہ قبرستان ہے جہاں مدفونین ہیں اور اللہ کے رسول وہاں موجود ہیں۔ تو میں نے حضور علیہ السلام سے وہاں آنے کی وجہ پوچھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ میں تمہیں نہ بتاؤں کہ آج کی رات کون سی رات ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آج مغفرت کی رات ہے، اور رب نے مغفرت کو اتنا عام کر دیا ہے اور اتنے لوگوں کی اللہ پاک مغفرت فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا اگر ان کی تعداد کی بات کی جائے تو قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے جو بال ہیں ان بالوں سے بھی زیادہ اللہ پاک لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بنی کلب وہ قبیلہ ہے کہ جس کے پاس سب سے زیادہ بکریاں ہوا کرتی تھیں، تو بے شمار بکریاں اور پھر ان کے بال ان بالوں کی تعداد کے برابر، یعنی اللہ پاک بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اور بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدر المنصور میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ رب کائنات نصف شعبان کو دنیا والوں کی طرف توجہ فرماتا ہے۔ کیا بات ہے! اور یہ ایک ایسی خاص توجہ ہوتی ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ رب ساری مخلوق کی مغفرت فرما دیتا ہے، جو ایمان والے سب کی مغفرت کر دی گئی۔ اور پھر فرمایا ہاں چند لوگ ایسے ہیں اگر دل میں کسی نے کینہ رکھا ہوا ہے وہ مستثنیٰ ہو جاتا ہے اس نوید مغفرت سے۔ اگر کوئی عادی شرابی ہے وہ مستثنیٰ ہو جاتا ہے اس نوید مغفرت سے۔ اگر کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے وہ مستثنیٰ ہو جاتا ہے اس نوید مغفرت سے۔ اگر کوئی چغلی کرنے والا ہے وہ مستثنیٰ ہو جاتا ہے اس نوید مغفرت سے۔ تو دل میں کینہ نہ ہو، زبان پہ چغلی نہ ہو، اور شراب پینے کی عادت نہ ہو، اور ماں باپ کی فرما برداری بھی انسان کے پاس ہو۔ ان چیزوں کو حضور علیہ السلام نے چونکہ مستثنیٰ کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ جمیع خلق کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے یہ رات اتنی مبارک رات ہے، اور اس میں رب کائنات کی جو مغفرت کا اعلان ہے، جو رحمتوں کا اعلان ہے، وہ اتنا عام ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قطع کلامی کی معذرت، مجھے ایک چیز کی ذرا وضاحت کیجیے گا
کہ جو ہمارے لوگ ہیں، عوام ہیں، ظاہر ہے کہ اس وقت پروگرام سن بھی رہے ہیں، یہ رات بھی ایسی ہے کہ جس میں مغفرت کا ایک سامان ہوتا ہے. اس رات کو گزارنا کیسے چاہیے؟ کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ یہ رات جو مغرب سے جو 15 شعبان اب شروع ہوا ہے، اس کو رات کے صبح تک، سحری تک کس طریقے سے گزارنا چاہیے؟ دیکھیں، یہ ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک تو رب کائنات جو اپنے بندوں کی طرف توجہ فرماتا ہے، تو آسمان دنیا پر نزول کی بات کی گئی ہے حدیث میں، وہ اپنی شایان شان نزول فرماتا ہے. اچھا، یہ پورا سال نزول ہوتا ہے، مگر شعبان کی نصف کی جو رات ہے، اس میں اور عام راتوں میں فرق یہ ہے کہ عام راتوں میں جو تجلی ہوتی ہے نزول کی، وہ ہوتی ہے رات کے آخری حصے میں، مگر جب نصف شعبان کی رات آتی ہے نا، تو جیسے ہی مغرب کا وقت ہوتا ہے، اس مغرب کے وقت سے لے کے طلوع فجر صبح تک ساری رات رب کائنات اپنے بندوں کی اعلان مغفرت جو ہے وہ لے کر متوجہ رہتا ہے. یہ اس رات کی خصوصیت ہے. تو ایک تو سننے والوں کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کوئی لمحہ اللہ کے قرب سے خالی نہ گزرے، غفلت والا نہ ہو، رب کی طرف توجہ ہونی چاہیے. سبحان اللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر معمول دیکھا جائے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے تو ہمیں پتہ چلا کہ حضور قبرستان تشریف لے گئے، یعنی اپنے ایک تو جو انتقال کیے ہوئے لوگ ہیں ان کو یاد رکھا جائے اپنی دعاؤں میں. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب حضور علیہ السلام کو ایک اور رات تھی جیسے نصف شعبان کی، حضور بستر پر نہیں ہیں، تو میں دیکھنے لگی کہ حضور کہاں ہیں، تو اچانک میرے ہاتھ حضور کے پاؤں سے مس ہوئے، یا میرا پاؤں حضور کے پاؤں سے مس ہوا، اندھیرا تھا، تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول نماز ادا کر رہے ہیں. یہ نصف شعبان کی رات تھی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اتنی نماز پڑھی حضور نے، اتنی نماز پڑھی کہ پاؤں پہ ورم آ گیا. تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو رب کائنات نے اعلان مغفرت کر دیا ہے آپ کے لیے، تو آپ اتنی مشقت کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی مجھے اس نے اتنا نوازا ہے تو میں اس کی شکر گزاری نہ کروں. اور یہ بھی پتہ چلا کہ شکر گزاری کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ رب کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑا ہو جائے. تو یہ عبادت کی رات ہے. حضور علیہ السلام نے خود فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، سنن ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے. مولا علی فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ اس کے دن میں روزہ رکھو اور اس کی رات میں قیام کرو. کیا بات! یعنی رات میں قیام کرنے کا حکم ہے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ قبرستان چلے گئے تو پھر وہیں ساری رات گزر گئی گپ شپ میں. ہم یہ کرتے ہیں کہ بلکہ میں بھائی جان بات یہ کروں گا کہ ہم تو اس طرح کے جو ایونٹس، یہ راتیں اللہ عطا کر دیتا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے. یوں تو پیاسا کنویں کے پاس چل کے جاتا ہے، یہ راتیں ایسی ہوتی ہیں کہ کنواں خود پیاسے کے پاس آ جاتا ہے. یعنی 4 راتوں کے بارے میں تو حضور نے فرمایا نا کہ رحمت کے خزانے کھل جاتے ہیں. فرمایا کہ عید الفطر کی رات، بقرہ عید کی رات، شعبان معظم کے نصف کی یہ رات 15 شعبان کی، شب برات جسے کہتے ہیں، اور آخری رات عرفہ کی جو رات ہے، یہ 4 راتیں تو حضور نے فرمایا رحمت کے خزانے ہی کھل جاتے ہیں. کیا بات! اچھا ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک بریک لے لیتے ہیں. یہاں پہ بریک کے بعد آتے ہیں تو اسی رات کا تذکرہ مزید بھی کرتے ہیں. ناظرین یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں تو یہ شب برات جو آج کی رات ہے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں. مزید ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ حافظ اویس احمد صاحب. وہ ہم ان سے بات کر رہے ہیں شب برات کی فضیلت کے حوالے سے، اور اس پہ بڑی تفصیل سے مولانا نے بتایا کہ کیا اس کی روایات ملتی ہیں. اب ہم جو گفتگو جس موضوع پہ کر رہے ہیں مولانا سے، وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے اس رات کو گزارا جائے. مولانا نے فرمایا کہ جو خاص راتیں ہوتی ہیں ان کے اندر عبادات کی جاتی ہیں. صرف ایک عبادت کے اوپر آپ نے توجہ نہیں دینی بلکہ مستقل عبادات کے عمل سے گزرنا ہے. قبلہ اپنی بات کو اگر مکمل کیجئے گا کہ جو عبادات کے حوالے سے آپ فرما رہے تھے بریک سے پہلے کہ عبادات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں انفرادی طور پہ عبادات کی، تو آپ نے یہ کہا کہ قبرستان اگر آپ چلے جائیں تو سارا رات وہاں پر ہنسی کھیل مذاق اور میلے اور تماشے کے اندر نہ گزاریں. اس کو ذرا کنٹینیو کیجئے گا. جی بالکل، میں یہی عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نے
کسی رات کو یہ جان لیا کہ بڑی فضیلت والی ہے، تو پھر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اہتمام میں ہی جو ہے وہ ساری رات نکل جاتی ہے، یا تیاری میں ہی اکثر وقت نکل جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس رات کے لیے ایک تو اگر ہمیں عبادت کا حکم ہے تو پلاننگ کرنی چاہیے۔ پلاننگ کا سب سے پہلا حصہ یہ ہے کہ صدق دل سے، دل کی گہرائیوں سے یہ نیت کر لیں کہ اے میرے رب، میں نے یہ رات اگر نیکیوں میں نہیں بسر ہوتی تو کم سے کم یہ ہے کہ میں تیرے فضل و کرم سے اس رات میں کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ بالکل ٹھیک، ایک تو پہلے یہ پلاننگ کا حصہ کر لیں کہ اس میں آپ کسی کی گناہ سے چغلی، توبہ کرنی ہے سب سے پہلے۔ جی بالکل، اپنے گناہوں کو آپ نے صاف کرنا ہے۔ دوسری بات پھر اس میں پلاننگ کا حصہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنی ٹائمنگ کے حساب سے اس رات کو اس طرح مرتب کر لیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں، کہ میں نے اتنے ٹائم میں، جیسے مغرب کی نماز ہے، اس کے بعد میں نے نوافل ادا کرنے ہیں، سورہ یاسین کی تلاوت ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ عشاء کی نماز ہے، عشاء کی نماز کے بعد اتنے ٹائم کے لیے میں جیسے قبرستان چلا جاؤں گا، اگر نہیں جا سکے تو بھی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جو میرے معمولات ہیں اس میں قضا نمازیں شامل کر سکتا ہوں، اپنی جو میری زندگی کے فرائض رہ گئے ہیں، نوافل کی کثرت کر سکتا ہوں، اللہ کا پیارا ذکر، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، یہ ایسے اذکار ہیں کہ آپ ان کے لیے وقت باندھیں کہ میں اتنے وقت میں اتنی چیز اور اس چیز کو کور کروں گا۔ یہ نیت کر لیں کہ میں نے رات کے آخری حصے میں سحری کرنی ہے، سحری کر کے میں نے روزہ رکھنا ہے۔ تو یہ سارے معمولات، پھر فجر کی نماز ہے، مساجد میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم جو 15 شعبان کی جو فجر آتی ہے وہ اول وقت میں کر دی جاتی ہے تاکہ لوگ جو ہے با جماعت نماز فجر کی ادا کر سکیں۔ یہ آپ کی مساجد میں بھی اہتمام ہوگا تو آپ فجر کی نماز کو بھی با جماعت جا کر ادا کریں۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ دین نے ہمیں کتنا نوازا ہے، آپ اللہ کے رسول کی صرف اتنی حدیث سے ہی جان سکتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، اللہ اسے ساری رات عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ اگر 15 شعبان کی رات میں کم از کم یہ نہیں کہ جو آپ قبرستان گئے تو میں عشاء نہیں پڑھ سکا، قبرستان سے تھکے آرے آئے تو صبح فجر نہیں پڑھ سکا، تو مقصد ہی فوت ہو گیا۔ تو ہم جو ہے وہ کسی رسم میں پڑھ کر اپنے مقصد کو فوت نہ کر لیں، اپنی بہت اچھی بات کی قبلہ آپ نے کہ رسم میں پڑھ کر کسی مقصد کو فوت نہیں کرنا چاہیے۔ قبلہ ایک عجیب سا آپ کہہ لیں کہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر ایک عجیب سی روایت ہے کہ لوگ اس رات میں پٹاخے بجاتے ہیں، یہ کیسا فعل ہے؟ دیکھیں، پٹاخے بجانا اور اس طرح کے جو لہو و لعب ہیں انہی کی طرف میں نے یہ اشارہ کیا تھا کہ یہ ویسے بھی دین میں ناپسندیدہ ہے، اور اس رسم کی جو ابتدا ہے اگر اس کے حوالے سے بھی بات کی جاتی ہے تو کبھی اس کی نسبت فرعون تک جا کے پہنچتی ہے۔ یہ دیگر جو امت کے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو نشان عبرت بنایا گیا، ان کا طریقہ کار اسے قرار دیا گیا ہے۔ اور پھر ایسی رات میں عمل کرنا یہ کہ جو لہو و لعب کا عمل ہو، اس لیے میں نے پلاننگ کا پہلا حصہ یہ بتایا تھا کہ آپ کم از کم نیکی نہیں کر سکتے تو گناہ نہیں کریں، لہو و لعب میں مبتلا نہ ہوں۔ قرآن کریم بارہا ایک بات کرتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو غافل ہو گئے، وہ لوگ جو لہو و لعب میں پڑ گئے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا پیارا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، اسلام، انسان کا اسلام اس وقت حسین ہوتا ہے جب وہ فضول کاموں کو چھوڑ دیتا کیا ہے۔ بات ہے، ہمارے پیارے نبی نے فضول کاموں کو ترک کرنے کا حکم دیا ہے، اور تب تک بندہ درجہ نہیں پا سکتا جب تک فضول کاموں کو چھوڑ نہ دے۔ تو یہ اس کے فضول کام ہونے پہ تو ہر ایک کا اتفاق ہے کہ نہ اس میں کوئی فائدہ ہے، اور بلکہ الٹا جو ہے وہ عبادت کرنے والوں کو اگر کہیں پر پریشانی آئی، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے خلل کہ آیا، جیسے تکلیف ہوئی ان کو، ظاہر ہے جی شادی بیاہ کے مواقع ایسے ہوتے ہیں ہمارے ہاں، تو اب ایسی رسمیں ہیں کہ رات کو 12 بجے پٹاخے پھٹ رہے ہیں اور ایک گلی کے اندر شادی ہے تو پورے محلے کو تکلیف ہو رہی ہے، تو آپ کی جو خوشی، ایک تو وہ کام ہو گیا آپ کا لہو و لعب، اور پھر آپ کی ذات سے بڑھ کر وہ بن گیا کسی کے لیے تکلیف اور اذیت۔ تو عبادت کرنے والوں کو اذیت دینا یہ وہ عمل ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ انسان کی بربادی، انسان کے لیے نحوست
اور انسان کے لیے خدا سے دوری کے سامان پر مہر لگا دے۔ تو میں اپنے نوجوانوں سے اور خصوصاً جن کے بچے اگر اس عمل میں مصروف ہوتے ہیں، اگر وہ اس میں اپنے بچوں کو پیسے دے رہے ہیں اور اس میں وہ بھی ان کا تعاون شامل ہو جاتا ہے، تو یعنی خود اس چیز کو والدین پوری توجہ کے ساتھ روکیں اور اپنے بچوں کو مصروف کر دیں کسی عبادت میں۔ اگر ان کو لگتا ہے کہ بچے باہر جا کے جو ہے وہ گیدرنگ میں عبادت نہیں کر سکتے، تو آپ بچوں کو گھر پہ روک لیں کہ مثال کے طور پہ آپ نے آج سورہ بقرہ پڑھنی ہے گھر میں بیٹھ کے، کسی آپ اچھے نے کام میں سورہ ان کو لگا یاسین دیں۔ پڑھنی ہے، کسی بھی عبادت میں آپ مصروف کر لیں۔ تو یہ اچھا جو قبلہ ہے ایک چیز اور فرمائیے گا کہ جو شعبان کے روزے ہیں اس کی کیا فضیلت ہے، کیا روایات ملتی ہیں، کیا احادیث ملتی ہیں ان کی فضیلت کے حوالے سے؟ کوئی شعبان، دیکھیں کیونکہ جیسے ہی شعبان ابھی ماہ چل رہا ہے، ختم نہیں ہوا، اس کے بعد بھی شعبان ہے، شب برات کے بعد بھی 15 روز 14 روز رمضان سے پہلے شعبان ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کا کیا طریقہ کار تھا، صحابہ کرام کا کیا طریقہ کار تھا، روایات کیا ملتی ہیں؟ ماہ رجب اور شعبان اور رمضان، آپ جانتے ہیں کہ یہ 3 مہینے بڑے مقدس مہینے۔ جیسے ہی ماہ رجب شروع ہوتا تھا، حضور علیہ السلام کی کیفیت میں تبدیلی آتی تھی، ایک جستجو کا مرحلہ شروع ہو جایا کرتا تھا۔ وہ مرحلہ جستجو حضور کی دعا میں نظر آتا ہے۔ حضور کہا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ میرے رجب اور شعبان میں برکت دے دے اور مجھے رمضان تک پہنچا دے۔ یعنی رمضان تک پہنچنے کی جستجو رجب اور شعبان میں اللہ کے رسول میں نظر آتی ہے، اور اس جستجو کا جو عملی پہلو ہے وہ یہ کہ جوں جوں رجب آگے بڑھتا جا رہا ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول عبادت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ جس قدر روزے شعبان میں رکھتے تھے کسی مہینے میں نہیں رکھتے تھے۔ پھر سیدہ عائشہ فرماتی ہیں بلکہ پورا مہینہ ہی روزوں میں گزار دیا کرتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام کا میں نے ذکر کیا، ایک تو 3 دن کے روزے ایام 20 کے، یہ رمضان کی تیاری بھی ہے۔ جیسے اب گرمی کا موسم آ جاتا ہے تو ان رمضان میں پریشانی ہو سکتی ہے، تو یہ ایک ریہرسل بھی ہو سکتی ہے کہ آپ شعبان میں چند روزے رکھیں، اس سے برکت کی حصول کی بھی نیت ہو اور یہ بھی نیت ہو کہ یا اللہ ان روزوں کی پریکٹس سے میرے لیے رمضان آسان کر دینا۔ بہت شکریہ مولانا، بہت بہت آپ نے خوبصورت بات کی کہ یہ جو شعبان کے روزے ہیں یہ بیسیکلی ایک پریکٹس سیشن ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سے دعا کرنی چاہیے کہ رمضان کے روزے بھی آسان کرے۔ گرمی کا موسم ہے، جس طریقے سے اس میں رمضان آنا ہے۔ بہت اچھی بات کی آپ نے قبلہ، اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے یاد دیجیے، اللہ حافظ۔